بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ چند روز کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور کون مسلمان ایسا ہوگا جو اس مہینے کی عظمت اور برکت سے واقف نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور نامعلوم کیا کیا رحمتیں اللہ رب العزت اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف مبذول فرماتے ہیں، ہم اور آپ ان رحمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس مہینے کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ مثلا اس ماہ میں روزے فرض ہیں، الحمدللہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اور تراویح کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ سنت ہے اور مسلمانوں کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، رات کے وقت تراویح پڑھی جاتی ہے اور بس، اس کے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں۔ اس میں تو شک نہیں ہے کہ یہ دونوں عبادتیں اس مہینے کی بڑی اہم عبادات میں سے ہیں۔ لیکن دوستو، بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ در حقیقت رمضان مبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا، وہ یہ کہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ کیا فرشتے کافی نہیں تھے؟ یہاں بعض لوگوں کو، خاص کر نئی روشنی کے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت تھا تو اس کام کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو پہلے فرشتے بہت اچھی طرح انجام دے رہے تھے، اور وہ اللہ کی عبادت، تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں اس طرح کا ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے بے ساختہ یہ کہا، آپ ایک ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا، اور عبادت، تسبیح اور تقدیس ہم انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح آج بھی اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہوتا تو اس کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کام تو فرشتے پہلے ہی انجام دے رہے تھے۔ میرے دوستو، اس میں فرشتوں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کے فرشتے اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے تھے، لیکن ان کی عبادت بالکل مختلف نوعیت کی تھی۔ انسان کے سپرد جو عبادت کی گئی وہ بالکل مختلف نوعیت کی تھی۔ اس کے لیے فرشتے جو عبادت کر رہے تھے ان کے مزاج میں اس کے خلاف کرنے کا امکان ہی نہیں تھا۔ وہ اگر چاہیں کہ عبادت نہ کریں تو ان کے اندر عبادت چھوڑنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا امکان ہی ختم فرما دیا، اور نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، اور نہ ان کے اندر شہوانی تقاضا پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا۔ گناہ کی خواہش اور گناہ پر اقدام تو دور کی بات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب نہیں رکھا، کیونکہ اگر فرشتے گناہ نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، اور جب کوئی کمال نہیں تو پھر جنت والا اجر و ثواب بھی مرتب نہیں ہوگا، یعنی کہ ان کو جنت والا اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا۔ مثلا ایک شخص بینائی سے محروم ہے، جس کی ساری عمر اس نے نہ کبھی فلم دیکھی، نہ کبھی ٹی وی دیکھا،
نہ کبھی غیر محرم پر نگاہ ڈالی۔ بتائیے ان گناہوں کے نہ کرنے میں اس کا کیا کمال ظاہر ہوا؟ میں دوستو اس لیے کہ اس کے اندر ان گناہوں کے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، لیکن ایک دوسرا شخص جس کی بینائی بالکل ٹھیک ہے، جو چیز چاہے دیکھ سکتا ہے، لیکن دیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں، دیکھنے کی صلاحیت موجود ہونے کے باوجود جب کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہے، وہ فوراً صرف اللہ کے خوف سے نگاہ نیچے کر لیتا ہے۔ اب بظاہر دونوں گناہوں سے بچ رہے ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے، دوسرا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے، لیکن پہلے شخص کا گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں، دوسرے شخص کا گناہ سے بچنا اصل کمال یہ ہے۔ دوستو لہٰذا اگر ملائکہ صبح سے شام تک کھانا نہ کھائیں تو یہ کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ انہیں بھوک ہی نہیں لگتی اور انہیں کھانے کی حاجت ہی نہیں، لہٰذا ان کے نہ کھانے پر کوئی اجر و ثواب نہیں، لیکن انسان ان تمام حاجتوں کو لے کر پیدا ہوا ہے۔ لہٰذا کوئی انسان کتنے ہی بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے، حتیٰ کہ سب سے اعلیٰ مقام یعنی نبوت پر پہنچ جائے، تب بھی وہ کھانے پینے سے مستغنا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کفار نے انبیاء علیہ السلام پر یہی اعتراض کیا تھا، ما ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یعنی یہ رسول کیسے ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں، بازار میں چلتے پھرتے ہیں۔ تو کھانا کھانے کا تقاضا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ اب اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا تو یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کو بھوک بھی نہیں لگے گی، پیاس بھی نہیں، بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اس کے اندر شہوانی تقاضے پیدا ہوں گے، گناہ کرنے کے داعیے بھی ان کے اندر پیدا ہوں گے، لیکن جب گناہ کا ارادہ پیدا ہوگا اس وقت وہ مجھے یاد کر لے گا، مجھے یاد کر کے اپنے نفس کو اس گناہ سے بچا لے گا۔ یہ اس کی عبادت اور گناہ سے بچنا ہمارے یہاں قدر و قیمت رکھتا ہے۔ میرے دوستو، اور جس اجر و ثواب اور بدلہ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کی صفت عرضها السماوات والارض ہے۔ میرے دوستو اس لیے کہ اس کے دل میں داعیہ اور تقاضا ہو رہا ہے، خواہشات پیدا ہو رہی ہیں اور گناہ کے محرکات سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہ انسان ہمارے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن یہ انسان ہمارے خوف اور ہماری عظمت کے تصور سے اپنی آنکھ کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اپنے کان کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اپنی زبان کو گناہ سے بچا لیتا ہے اور گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں تھی، اس عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ اب جس اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جب انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب انسان دنیا میں آئے تو صبح سے لے کر شام تک عبادت کے علاوہ اور کوئی کام نہ کرے اور اس کو دوسرے کام کرنے کی اجازت نہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی اللہ رب العزت نے مومن سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے اور اس کا معاوضہ یہ مقرر فرمایا کہ آخرت میں ان کو جنت ملے گی۔ جب ہماری جانیں بک چکی ہیں دوستو تو یہ جانیں جو ہم لیے بیٹھے ہیں وہ ہماری نہیں ہے بلکہ بکا ہوا مال ہے، اس کی قیمت لگ چکی ہے۔ جب یہ جان اپنی نہیں ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس جان کو اور جسم کو سوا اللہ کی عبادت کے دوسرے کام میں نہ لگایا جائے۔ لہٰذا اگر ہمیں اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا کہ تمہیں صبح سے شام تک دوسرے کام کرنے کی اجازت نہیں، بس صرف سجدہ میں پڑے رہا کرو اور اللہ کیا کرو، دوسرے کاموں کی اجازت نہیں، نہ کھانے کی اجازت، نہ کمانے کی اجازت، نہ کھانے کی اجازت نہ کمانے کی، تو یہ حکم انصاف کے خلاف نہ ہوتا، اس لیے کہ پیدا ہی عبادت کے لیے ہمیں کیا گیا۔ لیکن قربان جائیے ایسے خریدار پر کہ اللہ رب العزت نے ہماری جان مال کو خرید بھی لیا اور اس کی قیمت بھی پوری لگا دی، یعنی جنت، پھر وہ جان و مال ہمیں واپس بھی لوٹا دیا کہ یہ جان اور مال تم اپنے پاس رکھو اور ہمیں اس بات کی اجازت دے دو،
اجازت دے دی کہ کھاؤ پیو کماؤ اور دنیا کے کاروبار کرو، بس 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو اور فلاں چیزوں سے پرہیز کرو، باقی جس طرح چاہو کرو، یہ اللہ رب العزت کی عظیم رحمت اور عنایت ہے۔ لیکن جائز کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت بھی جانتے تھے کہ جب یہ انسان دنیا کے کاروبار اور کام دھندوں میں لگے گا تو رفتہ رفتہ اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جایا کریں گے، دنیا کے کاروبار دھندوں میں کھو جائے گا۔ تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ اوقات مقرر فرما دیے، ان میں سے ایک رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس لیے کہ سال کے 11 مہینے تو آپ تجارت میں، زراعت میں، مزدوری میں اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں کھانے کمانے اور ہنسنے بولنے میں لگ رہے، اور اس کے نتیجے میں دلوں پر غفلت کا پردہ پڑنے لگتا ہے۔ اس لیے ایک مہینہ اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے مقرر فرما دیا کہ اس مہینہ میں تم اپنے اصل مقصد تخلیق یعنی عبادت کی طرف لوٹ کر آؤ، جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا اور جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ اس ماہ میں اللہ رب العزت کی عبادت میں لگو اور 11 مہینے تک تم سے جو گناہ سرزد ہوئے ان کو بخشواؤ، دلوں کی صلاحیتوں پر جو میل آ چکا ہے اس کو دھلواؤ، دل میں جو غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں ان کو اٹھواؤ۔ اس کام کے لیے ہم نے یہ مہینہ مقرر فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کا مہینہ دیا ہے، رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیں، مستورات گھر کے اندر اپنا کاروبار جو کھانا پکانا اس کا پورا مہینے کا راشن سامان لے کر اکٹھا کر کے رکھ لیں، اور عید کی خریداری بھی جو ہے وہ اپنی پہلے سے کر کے رکھ لیں رمضان سے پہلے ہی۔ تو رمضان اچھی طرح سے گھر میں عبادت کے ساتھ گزاریں، اپنا اکثر اوقات جو ہے وہ عبادت میں گزاریں۔ 11 مہینے اپنا سونا پینا اپنی مرضی سے ہوتا ہے، کہ ایک مہینہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق سو جائیں، اٹھ جائیں، کھا لیں پی لیں۔ یہ اللہ رب العزت ایک مہینہ جو ہمیں دیا ہے، اس میں ہم اپنے جو ہے نیکیاں کما لیں۔ تو اس میں جو ہے رمضان مبارک کا ہم اچھے طریقے سے استقبال کریں، گھر کے اندر جو سیٹنگ رکھی ہوئی ہے اس کو تبدیل کر دیں، اور گھر کے اندر خوشبوئیں لگا دیں، بچوں کو بھی تیار کروا دیں۔ بھئی رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جیسے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، گھر میں مہمان آنے سے پہلے ہم گھر کے اندر تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، گھر کی صفائیاں بھی کرتے ہیں اور بچوں کو اچھے سے کپڑے بھی پہنا دیتے ہیں، گھر کے اندر خوشبوئیں بھی لگا دیتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، مہمانوں کا اچھے طریقے سے استقبال کرتے ہیں، ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں، ان کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ رمضان مبارک اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہمان آ رہا ہے، ہم اس کے آنے سے پہلے گھر کے اندر سیٹنگ کر لیں، بچوں کو تیار کروا دیں، گھر کے اندر خوشبوئیں لگا دیں، اور گھر کے اندر جو لٹکے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں ان کو بھی واش کر لیں، یعنی گھر کے اندر ایسا ماحول بنا دیں کہ پتہ لگ رہا ہو کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔